حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ کرب و بلا کے اندر رونما ہوا۔ اس کائنات کے اندر یہ واقعہ کربلا کا یہ سب سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے افسوس کا واقعہ ہے کہ امت نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو کس طرح دردناک حالت میں اہل البیت کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا۔ کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہوتے یا غیر مسلم کوئی شہید کرتا تو ایک چیز سمجھ آتی تھی، لیکن اپنے لوگوں نے بلوایا، غداری کی اور شہادت کے مقام تک ان کو پہنچا دیا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں بہت سی چیزوں کا سوچنے کا ایک سبق دیتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس وقت کائنات میں ان سے اعلیٰ عرفہ کوئی نہیں تھا، اور آپ جس طرح شہید کیے گئے ایسے تو کوئی جانور کو بھی ذبح نہیں کرتا، کسی عام انسان کو بھی شہید نہیں کرتا، جس طرح آپ کے گھرانے کے لوگوں کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی قتل حسین پر خوش نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی دشمنان حسین سے خوش نہیں ہوگا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا جز ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، گویا کہ جو حسین سے محبت کرے گا رسول اللہ اس سے محبت کریں گے۔ آپ سونگ رہے تھے گود میں اٹھا کر، اور کبھی سونگتے تھے اس طرح جسم کو۔ حضرت شداد کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا بچوں میں سے بھی خوشبو آتی ہے کوئی ایسی کہ آپ پھول کی طرح اس کو سونگ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے کی تربیت کی، چونکہ عرب کا معاشرہ بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، عرب کا معاشرہ بچوں کو پیار نہیں کرتا تھا، لڑکے بھی تھے تو ان کو باپ پیار نہیں کرتا تھا مجمع کے سامنے، گھر کے اندر پیار کرے لیکن باہر اس کے ساتھ لاڈ کرنا، اس کے نخرے اٹھانا، اس سے پیار کرنا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو سونگ رہے تھے تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ریحانتا یا فی الجنہ، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، صحابہ حیران تھے، جہاں بچوں کو ایسے لاڈ کوئی نہیں دیتا، حضور اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واہ واہ بخن بخن بخن، واہ 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 واہ، کیا بہترین سواری ہے حسین، اللہ نے تم کو کیا بہترین سواری دی ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر یہ بھی تو کہو کیا بہترین سوار ہے، جس کی سواری دو جہاں کے سردار بن گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممانعت ہے خطبے کے دوران حرکت نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، سنت نہیں پڑھنے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ جمعے کا خطبہ ہے، حضور کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسین سرخ لباس پہنے ہوئے یوں گرتے گرتے آ رہے ہیں،
3 سال کا بچہ گرتے گرتے گھر سے نکلا، حضور کی نظر پڑ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے دور جا کے حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر پیار کرتے ہوئے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہنے لگے کہ ہم کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بے شمار احادیثیں موجود ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سجدہ میں چلے گئے، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ صحابہ سوچنے لگے یا تو اللہ کی طرف سے حکم تبدیل ہو چکا ہے کوئی، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی، بچے تھے اس وقت یہ بھی، کہنے کہ میں نے تھوڑی سی سر کو ہلکا سا جنبش دی اور کن اکھیوں سے میں نے امام مصلی نبوت کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ حسین بچے رسول اللہ کی پشت پہ سوار تھے اور حضور سجدہ میں تھے، حضور سجدے میں تھے، اللہ سے ملاقات میں تھے۔ سب سے اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے۔ حضور سجدہ میں تھے، صحابہ پیچھے سجدہ میں تھے اور حسین پشت نبی پہ سوار تھے، اور گویا کہ حسین پشت نبی پہ کچھ سمجھا رہے تھے۔ سر مبارک سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، فرض وہ اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو دکھا رہے تھے، ملے گی جنت، پئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی ملے گا اس کو، نبی کی شفاعت ملے گی اس کو کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پشت نبی پہ حسین بیٹھے ہوئے، پشت نبی پہ حسین بیٹھے ہوئے، صحابی کہتے ہیں جب تک حسین پشت نبی پہ رہے اس وقت تک حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے اجازت لی، مجھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے جانا ہے، دور مسجد تھی نبوی، رات کا اندھیرا تھا۔ والدہ نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی، مغرب کی نماز پڑھ لو حضور کے پیچھے، کہ تم نے حضور سے میرے لیے دعائے مغفرت کرانی ہے، میرے لیے دعا کرانی ہے۔ حذیفہ صحابی نے کہا مجھے وعدہ ہے، میں انشاءاللہ حضور سے دعا کراؤں گا۔ مغرب کی نماز میں آ کے پہلے بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو صحابہ ادھر ادھر ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے دور بیٹھ گیا کہ حضور اٹھیں تو میں قریب چلا جاؤں، قریب جا کے میں آپ علیہ السلام سے مصافحہ کروں، دعا کرا لوں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک دم نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اور آپ علیہ السلام نے اتنی نوافل کی کثرت اختیار کی کہ عشاء کی اذان ہو گئی، اور میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ دل میں تھا کہ والدہ نے کہا ہے دعا کرانی ہے، حضور علیہ السلام تو نوافل میں مشغول ہیں۔ اب تھوڑی دیر گزری تو آپ علیہ السلام مصلی پہ چلے گئے، اقامت ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، میں نے عشاء کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی۔ دل میں سوچنے لگا مغرب کی اجازت ملی تھی، اب تو عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھ لی، والدہ کے لیے دعا کرانی ہے۔ میں نے دیکھا حضور پھر نوافل میں لگ گئے۔ نوافل پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام اٹھے اور حجرہ مبارک کی طرف چلے۔ اب میں نے پہلے سوچا کہ حضور کے پیچھے جاؤں، پھر سوچا بے ادبی نہ ہو، اب میں نے چلنا شروع کیا۔ آخر میں نے آواز دینا ادب کے خلاف سمجھا، متوجہ کرنے کے لیے آواز دینا یہ بے ادبی محسوس کی۔
میں پیچھے چلا لیکن میرے قدم تھوڑے تیز ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو اس کی وجہ سے آہٹ محسوس ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے بغیر پیچھے مڑے بغیر میری طرف دیکھے ایک دم پوچھا من ھذا، کون ہو؟ پھر ایک دم فرمایا کہ حذیفہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ایک دم آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، غفر اللہ ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کرے، وامک، اور تیری ماں کے بھی گناہ معاف کرے۔ ایک دم آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا اور پھر مجھ سے کہا من حاجتک، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ حاجت تو پوری ہو گئی تھی، بات تو کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ایک دم رسول اللہ نے دعا ماں کو بھی دے دی، مجھے بھی دے دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی لمحے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، گویا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے بھی محبت کرے گا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، محبوب دو جہاں بھی تھے، یہ بھی حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ یہ اسامہ کہتے ہیں میں جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے چادر اس طرح کی ہوئی تھی اور چادر میں اندر کوئی چیزیں تھی جیسے کچھ رکھا ہو۔ تو میں قریب گیا، میں نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ آپ نے چادر کے اندر کیا رکھا ہے؟ سردی تھی، آپ نے چادر یوں ہٹائی تو اس بغل میں حضرت حسن تھے، اس بغل میں حضرت حسین تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں جنت کے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ ابھی ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور میرے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے ہر نوجوان کے سردار ہوں گے۔ جنت میں بوڑھا تو جائے گا ہی نہیں کوئی، سارے جوان ہو کر جائیں گے۔ ہر مسلمان کا سردار نواسے رسول ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت حسن ناف سے اوپر حضور کے مشابہ تھے، حضرت حسین ناف سے نیچے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، سواری پہ سوار ہونے کا انداز، کھانا کھاتے ہوئے بیٹھنے کا انداز، گفتگو کرتے ہوئے، یہ سب حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے ابن لعلی شبہ للنبی، یہ دونوں شہزادے بیٹے علی کے ہیں، مشابہ رسول اللہ کے ہیں، اور صحابہ بڑی ان سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، حضور علیہ السلام لیٹتے تھے، مشکات کے اندر حدیث ہے، حضور لیٹتے تھے تو حضرت حسین کو اپنی پاؤں پہ کھڑا کر لیتے تھے، اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے چلنا شروع کرتا ہے، حضور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے اور کہتے چلو چلو، اور یوں ان کا ہاتھ پکڑتے ادھر سے، اور حسین چلنا شروع کرتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک، وہ جسم جس کی قسم قرآن کھاتا ہے، اب آپ خود سوچئے، وہ جسم آپ علیہ السلام کی ٹانگوں سے چلنا شروع کرتے یہاں تک کہ آپ کے بطن مبارک تک آ کر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آپ علیہ السلام ان کو یوں گرا لیتے اور اپنے سینے سے لگاتے اور اپنی زبان مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے کر آپ کا لعاب دہن حضرت حسین چوسا کرتے۔ اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آتے اور نماز کے لیے تو ساتھ ہی حجرہ تھا، چونکہ گھر دور تھا سیدہ فاطمہ کا پہلے،
تو حضور کی چاہت تھی کہ میری بیٹی کا گھر قریب ہو۔ حضرت طلحہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنا گھر اہل بیت کو وقف کرتا ہوں، آپ جس پہ راضی ہیں ہمیں اسی پر رضا ہے، کیونکہ آپ راضی خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا، اور آپ خوش ہوں گے کہ آپ کی بیٹی کا گھر آپ کے ساتھ ہو۔ میں طلحہ اپنا قیمتی گھر حضرت فاطمہ کو تحفہ دیتا ہوں۔ حضور کے حجرے کے ساتھ، حضور کے حجرہ کے ساتھ باب سلام سے جب آپ روضہ رسول کی طرف داخل ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ وہ جگہ طلحہ انصاری نے آپ کو وقف کر دی۔ حضرت فاطمہ کا گھر شفٹ ہو گیا تو بعض اوقات رونے کی آواز آتی تھی، حضور علیہ السلام نماز پڑھا کے فوراً گھر میں جاتے اور جا کر سیدہ فاطمہ سے کہتے بیٹا حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو محمد کا دل روتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اتنی محبت تھی کہ ان کی رونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کربلا کے اندر کیا سلوک کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہیں، اقدار کی جنگ تھی، قدریں تھیں، یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ جس انسان نے ایک جملہ ایسا بول دیا زندگی میں جس میں ذرا سا شائبہ بھی ہو گیا کہ اس نے حضرت حسین اور اہل البیت کو کربلا کے اندر ہوس، دنیا پرستی، اقتدار یا ذاتی انات کے لیے آنے والا بنا دیا، اس نے اپنی عاقبت خراب کر دی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں، صحابہ کی غلامی کرنے والے ہیں، لیکن جو صحابی نہیں، تابعی نہیں، اس کا دفاع کرنا تو دور کی بات، ہم اس کی تعریف بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت حسین کے مقابلے پہ جتنے لوگ آئے، جنہوں نے ذرا سی بھی کوشش کی، جنہوں نے ذرا سا مشورہ دیا، جنہوں نے ذرا سا رضا کا اعلان کیا، جنہوں نے ان کے قتل پہ سکوت اختیار کیا، وہ بھی سارے کے سارے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک۔ چونکہ حضور کا گھرانہ، حضور کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کے یہ نواسہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو 100% بات تھی۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بیوی کون لے کر آتا ہے؟ میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، وہ تو آئے تھے دعوت کے لیے، دعوت دی گئی تھی، بلایا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر پوری کتاب لکھی، کیسے بلایا گیا تھا کہ جب یزید نے اقتدار سنبھالا، اور یزید کی تعریف کرنا جرم عظیم ہے، وہ آدمی قیامت کے دن مجرم ہوگا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین کا دفاع کریں گے، ہماری آخرت بنے گی۔ یزید کا دفاع کر کے کچھ بنے گا؟ آخرت خراب ہی ہوگی، کیونکہ نہ اس کا درجہ صحابیت کا ہے، نہ تابعیت کا ہے، نہ وہ تابعی ہے نہ وہ صحابی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کے لیے اس نے مکے میں اپنا گورنر کو کہا، ولید بن عقبہ کو، کہ ان سے بیعت لو۔ بلایا گیا دارالامارہ میں، قصر شاہی میں آپ کو بلایا، آپ نے کہا کہ میں کمرے میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں، میرا باپ بھی میدان جہاد کا سپاہی تھا، ہم میدان جہاد کے لوگ ہیں، یہ فیصلے مجمع کے سامنے کیے جاتے ہیں، چھپ کے نہیں کیے جاتے۔ مروان نے کہا ولید اس کو یہیں قتل کر دو ورنہ فتنہ برپا ہوگا جب آپ باہر نکلے۔ اس نے سرگوشی کی، حضرت حسین نے سن لیا، پیچھے مڑ کر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، حیدر کرار کا خون ہے، تمہارے لوگوں کی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں
یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اس کے فسق کو دیکھا ہے۔ اب آپ واپس چل پڑے، چونکہ بندے باہر پہلے سے اکٹھے ہو گئے تھے، جو آل رسول کے شدائی تھے، مدینہ کے باہر قصر شاہی کے باہر پہلے سے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا، اب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کہ کہیں مدینہ کی سرزمین پر ہمارا خون نہ بہے، اس لیے کچھ تو خون سے بچنے کے لیے ہمیں ہجرت کرنی ہوگی۔ سارے اہل بیت کو لیا اور مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کا ارادہ تھا مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کرنا، چونکہ ان کی حکومت مکہ پہ تقریباً قائم ہو چکی تھی، خلافت قائم ہو چکی تھی۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، خطوط کوفہ سے آنا شروع ہوئے، کوفہ والوں نے خط لکھے، شام والوں نے نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے والے شام والے نہیں تھے، حضرت حسین کو بلانے والے کوفہ والے تھے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے۔ کوفہ کس کا مرکز تھا؟ شام کس کا مرکز تھا؟ شامیوں نے نہ خط لکھا، نہ محبت کا، نہ بیعت کا، نہ اظہار کیا، نہ دعوت دی، نہ آپ کی خلافت کے لیے آپ کو جھوٹے تسلیاں دی۔ خط لکھنے والے کوفی، خط لکھنے والے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نامور لوگ، 18,000 خط مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں وہ خطوں کو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، ایک بوری کے اندر آپ نے رکھ لیا تھا، وہ بوری آپ لے کر کوفہ کی طرف چلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ غدار لوگ ہیں، کوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے حضرت علی سے بے وفائی کی ہے، انہوں نے حضرت حسین سے حضرت حسن سے بے وفائی کی ہے، آپ کے والد کو کوفہ بلا کے شہید کیا، آپ کے بھائی کو زہر دے کے شہید کیا، اب آپ کے محب بن رہے ہیں، آپ کے وفادار بن رہے ہیں، آپ کو بلائیں گے والد کی طرح، آپ کو بلائیں گے آپ کے بھائی کی طرح، آپ سے وفاداری کریں گے مولا علی کہنے والے، جس طرح مولا علی کہہ کر کوفہ بلایا، کوفہ میں بلا کر کیسے ان کو شہید کیا، اپنے تھے خارجی بنے، اپنے تھے رافضی بنے، انہوں نے ان کو شہید کیا، آپ کو بھی شہید کریں گے، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ گئے، فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میری لاش سے اوپر سے گزرنے کے بعد آپ کا ارادہ منقطع ہو جائے تو میں اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خطوط ایک نہیں 18,000 آئے ہیں، وفادار لوگ وفاداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، علم غیب کون جانتا ہے؟ محرم میں تو یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے نا، خط آیا، میں علم غیب جانتا ہوں، کوئی پیر جانتا ہے؟ کوئی پیر جانتا ہے؟ پیروں کا پیر نہیں جانتا۔ حضرت حسین کو خط سے پتہ نہیں چلا کہ یہ دھوکے باز ہیں، پتہ چلا تو کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی درگاہی، کوئی علم غیب جان سکتا ہے؟ او جی غیب کی خبریں کون دے سکتا ہے؟ حضرت حسین نے خط پڑھا، اگر غیب کی علم ہوتا، امام کو غیب کا علم ہوتا تو مولا حسین اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے پتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، پھر میں جان بوجھ کے جاؤں تو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ حضرت حسین کو پتا تھا، حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلے گی، پتا تھا۔ ریہرسل ہوتی ہے نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈرامہ جو ٹی وی میں چل رہا ہے اس کے آخر میں یہ ہوگا تو وہ ڈرامہ ہوتا ہے نا۔ ہمیں پتا تھا، نبی کو نہیں علم غیب ہوا، نبی نے چھری چلائی، چھری تیز کی، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ بچہ ذبح، نبی تو دینا چاہ رہا تھا نا بیٹے کی قربانی۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ سنیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟
جو یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں نہیں علم غیب وہ بھی جانتے ہیں، تو وہ بندہ سنی ہی نہیں ہے۔ مولا حسین کو پتا تھا یہ خط جو ہے نا، قلب عباس، یہ قمبر علی، یہ نجو عباس، مختلف نام تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھیں، میں اور کتابیں بھی بہت ہیں لیکن میں ایک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مولانا ابوالکلام بڑی شخصیت ہے، جامعہ ازہر کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، مدینہ یونیورسٹی سے، عرب سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اصل میں یہ عرب تھے اور کلام کا بادشاہ تھا، بولتے تھے تو ایسے کلام، میں ان کی تاریخ آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن خیر، اب وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، آپ نے کہا یہ لوگ ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے کہا یہ وفادار نہیں ہیں، آپ نے کہا دعوت دی ہے، تبلیغ کے لیے بلایا ہے کہ آئیں ہماری امارت سنبھالیں، آپ میں جاؤں گا۔ بھائی کو بھی بھیج دیا تو جاؤ حال پوچھو۔ بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا، ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مسلم بن عقیل گئے، پہلے دن پہنچے تو آپ کے لیے 40,000 بندہ اکٹھا ہو گیا، 40,000 بندہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتا ہوا۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ۔ نعمان بن بشیر گورنر تھا، نرم طبیعت کا تھا، اس نے کہا آل رسول کو تکلیف نہیں دینی۔ ایمان تھا اس کے اندر رتی برابر کہ آل رسول کی محبت تھی۔ آل رسول سے محبت صرف مومن کرتا ہے، ایمان والا، یاد رکھیں۔ نعمان بن بشیر نے لچک دی، ان کے گرد بندے آ کے بیعت ہوتے رہے۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے 40,000 بندہ ہو گیا، لبیک یا علی، لبیک یا حسین کہتا ہوا۔ ادھر یزید نے نعمان کو ہٹا کر ایک دم ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد نے آ کے جو ایک اعلان کیا، عشاء کی نماز میں امام کھڑے ہوئے، 40,000 بندہ پیچھے نماز میں تھا، ابن زیاد کیا سن کر جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں ہے، کوئی یہ ویسے جھوٹی بات نہیں ہے۔ بھاگ گئے۔ مختار سقفی انہی میں سے تھا جس نے بعد میں پھر قیامت برپا کی تھی، اس نے توابین کی جماعت بنائی تھی۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا، ابن خلدون نے لکھا، اور البدایہ کے اندر پورا واقعہ بڑا مدلل لکھا ہے۔ فرمایا مسلم بن عقیل کے بارے میں اعلان کیا، جس گھر میں پایا گیا پورے گھر کو مسمار کریں گے بچوں سمیت۔ پھر کون جان دے اپنی؟ جان دینے والے تو سارے نہیں ہوتے نا۔ اب مسلم ٹھوکریں کھاتے رہے، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ رات ہو گئی، آپ کو چھت پہ لے گئے کرندے اور چوتھی منزل سے قتل کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ حضرت حسین رستے میں تھے، آپ نے رپورٹ دی تھی آ جائیں یہ محبان ہیں۔ یہ رپورٹ کس نے دی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ مسلم بن عقیل نے لکھ کے کیا خط بھیجا تھا کہ یہ سارے آپ کے محب ہیں، حضرت حسین تشریف لائیں، کوفہ آپ کے لیے منتظر ہے۔ چونکہ سارے لوگ نعرہ لگا رہے تھے، غیب کی خبر کس کو تھی؟ مسلم بن عقیل تو عقیل صحابی کے بیٹے ہیں جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل صحابی کا بیٹا، حسین کا خاص کارندہ، حضرت حسین کے رائٹ ہینڈ۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے دل اندر سے اور ہیں۔ میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں جی، میں تو بندہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جب مسلم بن عقیل نہیں جان سکے تو دنیا کا کوئی ولی جان سکتا ہے؟ ولیوں کی ولایت مسلم بن عقیل کے جوتے پہ قربان ہے، ولیوں کی ولایت حضرت حسین کے جوتوں پہ قربان ہے یا نہیں؟ حسین سے بڑا ولی ہے کوئی؟ حضرت حسین سے بڑا ہے کوئی؟ لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے۔ مسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حسین آدھے رستے میں یہ شہید ہوئے، خبر ملی، آل عقیل کہنے لگے بدلہ لیں گے، آل جعفر کہنے لگے بدلہ لیں گے۔ جب سارے آل عقیل، آل جعفر بدلہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت حسین نے کہا پھر میں بھی اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، اب واپس نہیں جائیں گے، کوفہ جائیں گے۔ آپ کے دل میں تھا کہ مسلمان ہیں، میرے باپ کے ساتھ رہے ہیں، میرے والد کی 5 سال ان پہ حکومت کی ہے، میرے والد کے ساتھ صحبت میں رہے ہیں، علوی ہیں، حضرت علی کا نام لینے والے ہیں،
یہ کم از کم میرے ساتھ کوئی غلط تو نہیں کریں گے۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیوی، بیٹیاں، بیٹے، 23 اہل بیت کے لوگ، 72 لوگ تھے ٹوٹل، 23 گھرانہ نبوت تھا، آل حسن، آل حسین، آل جعفر، آل عقیل، سارے آل علی، سارے وہاں سے چلے۔ اب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ غدار اتنے بدطینت نکلیں گے کہ یہ تو آل رسول کو ہی نہیں بخشیں گے، کیونکہ اقتدار والے کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں میری بات، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب، گورنر صاحب، صدر صاحب، ان کا ایمان صرف کرسی ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اس وقت بھی اقتدار والے کا ایمان کیا تھا؟ کرسی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا نواسا ہے، حضور کی اہل بیت ہیں۔ جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ کا راستہ روک دیا گیا اور آپ کو گھیرا ڈالا گیا، آپ کو فرات سے دور کیا گیا، آپ کا پانی ختم کر دیا گیا، پانی سے روک دیا گیا، بچے بلکنے لگے، یہاں تک کہ پیاس سے برا حال ہو گیا، اور آپ کے گھرانے کے اندر پیاس کی اتنی کمی ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، چونکہ وضو کا پانی بھی نہیں تھا، اور آپ جو ہے وضو بھی تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے سامنے وہ لوگ یزیدی جو تھے وہ سارے کہکے لگاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور خوب جو ہے انجوائے کر رہے تھے، اور آپ پر سب چیزوں کی قلت کر کے آپ کو کہا گیا بچے بلک رہے ہیں، پانی کی کمی ہے، اور گھرانہ اہل بیت جو ہے پیاس سے جو ہے تلملا رہا ہے، پانی ملے گا، بیعت یزید کر لیں۔ آپ نے بیعت یزید وہاں نہیں کی، آپ نے بتا دیا حق والا کبھی جھکتا نہیں ہے۔ اگر حسین میدان کربلا میں جھک جاتے تو آج کا مسلمان کہتا کہ تقیہ کر لیا کرو، کبھی کبھار اپنی بیان کو آگے پیچھے کر لینا بھی جائز ہے، لیکن حسین نے بتایا کہ تقیہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، چھپانا ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لڑائی شروع کر دی، حملہ آور ہو گئے، 23 آدمی تھے اہل بیت کے، 32 گھوڑے تھے، باقی سارے پیدل تھے۔ اب گھوڑ سوار گھیرا ڈالے ہوئے تھے اہل بیت کا، جو دوسرے لوگ تھے وہ پہلے لڑ رہے تھے، اہل بیت کا دفاع کر رہے تھے، اور ادھر حر بن یزید لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے کہا سب سے پہلے گھوڑے والوں کی گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹو، جب یہ گریں گے سارے ہمارے گھوڑوں کا شکار ہو جائیں گے، رون ڈالیں گے ان کو۔ وہ 32 گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، وہ سارے پیادہ ہو گئے۔ اس کے بعد گھیرا تنگ کر دیا گیا، آپ کے اکثر لوگ شہید کر دیے گئے۔ اب آپ دیکھیے حر بن یزید جو آپ کو گھیرا ڈال کے، پانی روک کے، آپ کو قید ایک جگہ کرنے والا، آپ کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹنے والا، آپ کے اکثر لوگوں کو شہید کرنے والا، جب وہ سامنے آیا اور آ کر اس نے آپ سے مناظرے کے انداز میں گفتگو شروع کی، لیکن وہ حسین تھے۔ حسین نے کھڑے ہو کر کہا کہ قتل اس کو کرنا جائز ہے جس نے بدکاری کی ہو، قتل اس کو کرنا جائز ہے جس نے کفر کیا ہو، قتل کرنا اس کو جائز ہے جس نے ناحق قتل کیا ہو۔ میں حسین ہوں، حضور کا نواسا ہوں، حضور نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، حضور نے اپنی لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے۔ میرا باپ فاتح خیبر تھا، میرا باپ وہ تھا جس نے مرحب کو قتل کیا، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے باغیو، کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب یہ جملہ کہا، حسین کی زبان سے جملہ سن کر اب اثر تو سب کو نہیں ہوا، لیکن وہ سلار لشکر حر بن یزید گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آتا رہا، آگے آتا رہا، بالکل قریب آ گیا۔ اس نے کہا حسین میں بدبخت انسان ہوں، میں نے آپ کا رستہ روکا، میں نے بدبختی کی، آپ کا پانی بند کیا، آپ کو یہاں پہ مقید کر دیا، میں نے آپ کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، میں نے آپ کے اکثر لوگوں کو شہید کرا دیا، لیکن مجھے احساس ہو گیا آپ کی تقریر سن کر کہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ
اللہ کی شفاعت لینی ہے تو آپ کی غلامی کروں، میں آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتایا جائے اگر آج میں آپ کی غلامی کر لوں میرے گناہ دھل جائیں گے، میرے کفارہ بن جائے گا۔ حسین نے فرمایا کفارہ بن جائے گا۔ حر نے اسی لمحے اپنا گھوڑا واپس موڑا اور ان سے کہا میں تمہارا سالار نہیں ہوں، آج سے میں حسین کا سپاہی ہوں، اور آگے بڑھا۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس دن شہید ہونے والا لشکر یزید کا تائب ہونے والا حر ہے، اور وہ حسینی بن کے شہید ہوا۔ آج ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا یہ بات لکھ رہی ہے، حر بن یزید پہ نظر حسین پڑی تو وہ جنتی بن گیا، تو رسول اللہ کے ساتھ سونے والے جنتی کیوں نہیں ہیں؟ آج سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ حسین کی نظر جس پہ ایک لمحے کے لیے پڑ گئی وہ کیا ہو گیا؟ وہ جنتی بن گیا۔ امیر شام پہ نظر پڑی تو حر بنا دیا۔ حر کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کو عربی میں۔ امیر شام پہ نظر پڑی تو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ اب وہ ایک لمحے نظر والا حر بن گیا، ساری زندگی ساتھ دے کر آج 7 روزے میں سونے والے جنتی نہیں بنے۔ آپ سوچئے، اب آپ پہ پانی روک دیا گیا، حر شہید ہو گیا، اور آپ کو ابن زیاد نے دائرہ شمر کو بھیجا۔ حر کے بعد شمر آیا، حضرت علی کا سالہ تھا، ام البنین اس کی سگی بہن حضرت علی کی بیوی رہی، اور اس بہن سے جو بچے پیدا ہوئے ابو بکر، عمر، وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے شمر کے ہاتھوں، اپنے بھانجوں کو شہید کیا۔ اب وہ گھیرا تنگ کرتے کرتے یہاں تک کہ اہل بیت کے علاوہ سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ ایک دن بچ گیا، حضرت زین العابدین، ان سے پہلے ان کا چچا عباس علمدار، چونکہ حضرت حسین جب لڑ رہے تھے تو دائیں طرف جو ہے ایک حبیب جو تھے، ان کے پاس ایک ظاہر ان کے پاس جھنڈا تھا، درمیان میں عباس تھے علمدار۔ ان تینوں کو بھی شہید کیا گیا، علی اکبر، علی اصغر کو بھی۔ عبداللہ جو تھے چھوٹا بچہ، اس کو پیار کے لیے اٹھایا تو اس کو بھی تیر مار کے حلق میں وہی شہید ہو گیا۔ اب اہل بیت کے لوگ بھی تقریباً سارے ذبح ہو گئے، عورتیں بچ گئی تھیں۔ حضرت زین العابدین بیمار کربلا تھے، اور علی بن حسین ان کا نام تھا۔ وہ رات کو اس طرح ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے پتلی ٹانگیں ہو چکی تھی، نحیف جسم ہو چکا تھا، 14 سال عمر تھی، لڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ جا کے اپنے باپ کا، اپنے چچا کا بدلہ لیں، لیکن وہ کربلا کے بیمار تھے، ضعف کی وجہ سے ہلنا مشکل تھا، ان سے کمزوری تھی اور بیماری شدید تھی، عمر 14 سال تھی، لیکن صحابہ کا 14 سال کا بچہ بھی 70 سال کے ہمارے بندے سے زیادہ جنگجو تھا۔ اب وہ یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی خیمے میں رات کو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں آپ نے اس وقت ان کا نقشہ کھینچا کوفیوں کا، اُفِّل لَكَ يَا دَهْرُ مَنْ خَلِيلِ قَمْلَكُ وَالْإِشْرَاقُ وَالْأَصِيلِ مِنْ طَالِبٍ أَوْ صَاحِبٍ قَتِيلِ وَالدَّهْرُ وَالْيَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ صَالِحُ السَّبِيلِ۔ آپ نے فرمایا اُفِّل لَكَ يَا دَهْرُ مَنْ خَلِيلِ، اے زمانے تو نے بڑے بڑے دوست واضح کر دیے، تو نے بتا دیا کہ محب کون ہے، مخلص کون ہے، ورنہ تو دعویٰ سارے کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ آج عاشق رسول لوگوں نے، عاشق علی لوگوں نے آل رسول کو ذبح کر دیا۔ وَالدَّهْرُ وَالْيَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ، زمانہ بھی بدل جاتا ہے، سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، اور انسان کی اپنی ضرورتیں بھی بدل جاتی ہیں، اپنی ذات کے لیے آل رسول کو ذبح کر دیتا ہے۔ انما الامر الی الجلیل، لیکن فیصلہ ہوگا اس ذات کی طرف سے، وہ بتائے گی۔ وَكُلُّ حَيٍّ صَالِحُ السَّبِيلِ، زندہ وہ رہتا ہے جو اس کے لیے لڑتا ہے۔ آج وہ زندہ ہیں۔ اب یہ آپ نے افسردگی کے عالم میں یہ اشعار کہے، اگلے دن پانی کی تلاش میں مولانا ابوالکلام لکھتے ہیں آپ نکلے کہ میرے بچے جو بچ گئے ہیں
چونکہ آپ کے ساتھ زینب تھی آپ کی بڑی بہن، اور دلیر خاتون حضرت علی کی بیٹی امامہ تھی، اور آپ کے ساتھ سکینہ تھی جو آپ کی بیٹی تھی، سکینہ بنت حسین، شہر بانو تھی، ام رباب تھی، یہ آپ کی زوجہ ہے ام رباب، اور سب سے محبوب زوجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ آخر میں جو قبر علامتی بنی تھی اس قبر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب آپ پانی کے لیے نکلے، اور پھر فرزدق شاعر جو تھا وہ صحرا میں پھر رہا تھا، بڑا شاعر ہے عربوں کا، ابن کثیر نے بڑے اس کے اشعار لکھے ہیں، وہ بڑا آل رسول کا محب تھا، اس کے اشعار ہیں بڑے اس پر۔ اب وہ ایک عورت، بوڑھی عورت صحرا میں پانی لے کر جا رہی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہا یہاں پانی نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تو چہرے سے تو بڑا نور والا لگتا ہے، یہاں میں نے سنا ہے اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ حسین نے فرمایا میں وہ اہل بیت میں سے ہوں، حضور کا نواسا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا حسین ہوں۔ وہ بڑھیا ایک دم آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس نے اپنی مشکیزے کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیا، فرمایا حسین میرے پاس اس صحرا میں اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ پانی ہے، آپ لے جائیں اپنے اہل بیت کو پیش کر دیں۔ حسین کہنے لگے اماں جان آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پیاسی صحرا میں آپ مر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، بس ایک وعدہ کرو کل رسول اللہ سے کہنا مجھے حوض کوثر کا پانی عطا کر دے۔ اب وہ پانی لے کر مشکیزہ آپ اپنے اہل بیت کے پاس آئے، پانی پلایا ان کو پانی۔ اب وہ لڑائی ایسی شروع ہوئی کہ اب وہ آپ کا گھیرا تنگ کر رہے تھے، لیکن حسین ان کو کنٹرول نہیں آ رہے تھے۔ اب آپ آل رسول بزدل نہیں ہوتا، حسین اکیلے پورا دن ظہر تک لڑتے رہے، ظہر تک۔ آخر انہوں نے ایک بندے نے سنان بن ایک زرہ تھا، اس نے پہلے دور سے لوہا مارا جو آپ کو لگا ادھر، دوسرا سنان بن مالک تھا، اس نے آپ کو جو ہے نا تلوار ماری، آپ نیچے گرے۔ تو شمر کہنے لگا گردن کاٹو، سارے لوگ بھاگ رہے تھے کہ گردن ہم نہ کاٹیں، کیونکہ حضرت حسین کی گردن کاٹنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کو۔ لیکن سنان بن انس جو تھا اس بدبخت، دنیا کا بدبخت ترین انسان، جس نے آگے بڑھ کے حضرت حسین کی ایک دم گردن کاٹ دی، نیزے پہ یوں کھڑی کر دی۔ شمر نے کہا گھوڑے لاؤ، 10 گھوڑے لا کر اہل بیت کی لاشوں پہ دوڑانے شروع کر دیے، دوڑائے، مسخ کر دی لاشیں، خیمے لوٹ لیے، آگ لگا دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زین العابدین کو ذبح کرنا لگے تھے، حضرت زینب نے جا کے روک لیا۔ اللہ کا نظام تھا کہ شمر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، ورنہ حضور علیہ السلام کی آل نسل ہی رک جاتی وہاں پر۔ اللہ نے نظام چلانا تھا۔ ایک گھوڑے پر حضرت زینب اور حضرت شہر بانو اور حضرت زین العابدین کو باندھا گیا، بٹھا کر باندھ دیا گیا، ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اس طرح، اور اس طرح مختلف اونٹوں گھوڑوں پہ اہل بیت کی خواتین کو باندھ دیا گیا، بٹھا کر باندھ دیا گیا، اور گھوڑوں پہ ان کو گزارا گیا۔ جب یہ کربلا کے میدان کے پاس سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں مسخ پڑی ہوئی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کی ہڈیاں، جسم کے اعضاء الگ ہوئے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین بیمار کربلا تھے، اپنے والد کا یوں جسم دیکھ لیا، پہچان لیا، تو نحیف تھے، بیمار تھے، ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور مدہوشی آ گئی۔ حضرت زینب آپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہاں سے گزر رہی تھی، اور آگے کوفی 72 نیزوں پہ 72 سر یوں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ ظلم تو ہوا ہے، تاریخ بھری پڑی ہیں۔ حضرت زینب جب وہاں سے دیکھا کہ حضرت زین العابدین کی طبیعت خراب ہو گئی اور لاشیں اہل بیت کی یوں بکھری ہوئی ہیں اور نیزوں پہ سر لٹک رہے ہیں، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا سر بھی نیزے پہ تھا، تو حضرت زینب سے رہا نہیں گیا۔ حضرت زینب نے فوراً مدینے کی طرف منہ کر کے کلمات کہنے شروع کر دیے، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء
مقطع الاعضاء ذریتک السبایا ذریتک مقتلا وبناتک سبایا تفسی علیہا الریاح یا محمدا یا محمدا. یہ الفاظ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ جب یہ آپ نے کلمات کہے تو وہ نیزوں پہ سر اٹھانے والے بھی رو پڑے. آپ نے حضور کو صدا لگا کے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ پر اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آپ دیکھیں تو صحیح ھذا حسین. وہ گردن کٹی ہوئی جسم پڑا تھا، عذاب بکھرے ہوئے تھے اور جسم مسخ کر دیا گیا تھا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا حسین ٹکڑے ٹکڑے کربلا کے اندر پڑا ہوا ہے. مزمل الدماء، آج کفن نہیں ہے اس پر، آج اس کے اوپر خون کا کفن ہے. مقطع الاعضاء، جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں. اور فرمایا آپ دیکھیے یا محمدا بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو باندھ دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا. اور وہ ذریتک مقتلا، آپ کے گھرانے کو ذبح کر دیا گیا. اور یہ کلمات آپ نے کہے. اور وہاں سے یہ یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار میں، اور وہاں پر آپ کی جرت، حضرت زینب بڑی جرت کے ساتھ خطبہ دیتی رہی. پھر یزید کے دربار میں، یزید ملعون تھا کیونکہ قتل حسین پہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایک عام آدمی قتل ہو جائے تو اس کا ایکشن لینا امیر پہ واجب ہے. آل رسول کا نواسہ، آل رسول کا سرتاج، تو وہاں سے یہ خاندان پھر مکہ پہنچا. مکہ مکرمہ میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی ہنستے نہیں تھے. وفات تک روتے رہتے تھے، اذان سنتے روتے، بیٹھے روتے، اکیلے بیٹھے روتے، ہر وقت روتے تھے. صحابہ نے کہا کہ آپ کبھی مسکراتے نہیں ہیں، آپ ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں. تابعین بھی آپ کے پاس آ کے آپ کو پیار کرتے، آپ سے باتیں کرتے، آپ کو کہتے آپ مسکرایا کریں، خوش رہا کریں. آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا جو ہے لگا لیا ہے یہ رونا، ہر وقت افسردہ رونا، آنکھوں پہ ہلکے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا یوسف ایک گیا تھا یعقوب کا تو 40 سال رو رو کے وب یزت عیناہ، آنکھیں کھو دی تھی. ایک یوسف بچہ گیا یعقوب پیغمبر کا تو 40 سال رو کے آنکھیں کھو دی. میری آنکھوں کے سامنے میرا پورا گھرانہ ذبح کر دیا گیا، میں کیسے ہنسوں. آج مسلمان کربلا سے سیکھے. کربلا قصہ نہیں ہے کہ بس قصے سنائے اور محرم آیا. سبق سیکھیں، اہل بیت کی غلامی کریں، آل رسول کی غلامی کریں، حسینی کردار ادا کریں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، باطل سے سودے نہ کریں، دین کو بیچیں نہیں، غلط لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں کہ لوگوں سے ڈر کے اپنے بیان چینج کر لیں، اپنی پارٹیاں چینج کر لیں. یہاں لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ حسینی لوگ نہیں ہیں جو پارٹیاں چینج کر لیں، جو اپنے بیان تبدیل کر دیں، جو اپنی خدمات تبدیل کر دیں، آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں. یہ تو یزیدی ہے، کل حسینی تھے آج وہ. یاد رکھیں یہ سخت باتیں ہیں، لیکن حسینی بننے کے لیے کردار حسینی اپنائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel